کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض ہم کو، کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض ہم کو، تا حشر میرا خواجہ، تا حشر میرا خواجہ اس ہند کا راجا ہے المدد علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع میں نے جو منتخب کیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور گفتگو کے دوران میں انشاءاللہ وہ وجہ بھی بیان کروں گا، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان چشم پوشی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہر شخص اس پر متفق ہے کہ مرنا ہے، اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آپ نے بارہا دیکھے ہوں گے، ایسے جنازے بھی آپ کی نظروں کے سامنے آئے ہوں گے جن کی آنکھیں بند ہوتی ہے مگر چہرہ ایسا لگتا ہے کہ مسکراتا ہوا گیا۔ تو وہ مسکراتا ہوا چہرہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں رہے قید و بند کی زندگی گزاری، اور آج قید سے آزادی ملی ہے اور مومن اپنی منزل کے طرف رواں دواں ہو چکا ہے۔ اب مومن اس لیے بھی مسکراتا ہے کہ زندگی بھر آرزو رہی کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ ہر مومن کے دل کی آرزو ہے کہ سرکار اپنا جلوہ دکھائیں، ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرا کا دیدار کر لیں۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جس پر سرکار کرم فرمائے اور اپنا دیدار کرا دیں۔ لیکن ہر مومن کے دل کی آرزو یہ ضرور ہوتی ہے کہ ایک بار سرکار کا جلوہ نظر آ جائے۔ تو امت کی یہ آرزو یقیناً پوری ہوتی ہے، زندگی میں نہ ہو سکے تو مرنے کے بعد قبر میں اللہ مومن کی اس آرزو کو پوری کر رہا ہے۔ ما کنت تقول فی شان حق ھذا الرجل، سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس بندے مومن سے، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اور یہ سوال عقیدے کا سوال ہے، اس سوال میں مکمل عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم سرکار کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمارا عقیدہ نکھارتے ہوئے یہ بتا دیا
کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام یہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا ہے کہ ہم تو صرف اور صرف دنیا میں ہر شے سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ نبی آخر الزمان ہے ان سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتے ان سے زیادہ پیار ہمیں کسی سے نہیں کیونکہ سرکار نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ یعنی کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہ مان لے تو سرکار کی محبت ہی عین ایمان ہے اور مومن کے لیے یہ مزدہ جافزہ ہے کہ مرنے کے بعد سرکار کا دیدار ٹھہرا ہے سرکار کا جلوہ بھی دکھایا جائے گا تو عقل مند وہ انسان ہے جو زندگی میں مرنے کی تیاری کرتا رہے اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے یقیناً وہ عقل مند ہے وہ ہوش مند ہے وہ دانش مند ہے اور جو دنیا میں رہ کر دنیا داری میں کھو جائے اس سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں اس سے بڑا کم عقل کوئی نہیں جو دنیا میں رہ کر موت کو بھول جائے دنیا میں رہ کر قبر کی منزل کو بھول جائے دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے یقیناً اس سے بڑا غافل کوئی نہیں ہو سکتا عقل مند اور ہوش مند اور ہوشیار وہ انسان ہے کہ زندگی گزار تو رہا ہے اس فانی دنیا میں مگر اسے فکر ہے قبر میں جانے کی اسے فکر ہے قبر کے سوالات کی اسے فکر ہے قبر میں آسانی کی اسے فکر ہے اپنے قبر کو نور بنانے کی اسے فکر ہے اپنے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی اسے فکر ہے کہ مر کر جاؤں اور عزیز و اقارب مجھے قبر میں دفن کر کے آئیں وہاں کوئی مونس و غمخوار نہ ہوگا وہاں کوئی دوست نہ ہوگا وہاں کوئی چاہنے والا نہ ہوگا وہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا لیکن عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ دوست ہو نہ ہو عزیز و اقارب ہو نہ ہو ملنے والے ہو نہ ہو لیکن ہمارے اعمال قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری نمازیں ہمارے ساتھ ہوں گی ہمارے روزے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے کردار ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری اچھائیاں ہمارے ساتھ ہوگی ہماری سچائی ہمارے ساتھ ہوگی ہماری ایمانداری ہمارے ساتھ ہوگی ہماری داد و دہش ہمارے ساتھ ہوگی ہمارے سجدے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے حج ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری زکوٰۃ ہمارے ساتھ ہوگی یہ جتنے اعمال ہیں وہ سب ہماری قبر میں ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے نماز بھی ڈھال بن کر قبر میں ہوگا روزہ بھی ڈھال بن کر سامنے قبر میں آئے گا آپ کی زکوٰۃ بھی ڈھال بن کر آپ کے سامنے ہوگی اور پھر آپ کے اچھے اعمال رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے نمازیں پڑھی ہیں یا اللہ اس بندے نے روزے رکھے ہیں یا اللہ اس بندے نے سچائی اور ایمانداری سے کام کیا ہے یا اللہ اس بندے نے حلال کمایا ہے اور حلال کھایا ہے یا اللہ اس بندے نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی کسی کی غیبت نہیں کی کسی کی چغلی نہیں کی میرے مولا یہ بندہ تیرا نیک تھا تو آواز آئے گی فرشتوں کے سوال کے جواب کے بعد کہ نم کنومت العروس کے سو جا جیسے دلہن سو مومن کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جنتی بستر بچھا دیا جائے گا جنتی ہوائیں اس کے قبر میں آنا شروع ہو جائیں گی اس کے قبر کو جنت نما بنا دیا جائے گا پھر وہ بندہ مومن اس جنت نما قبر میں سوتا رہے گا اسے کوئی خبر نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی دقت نہیں اور پھر آواز آئے گی اس کے کانوں میں اٹھ جا قیامت کا میدان ہے حشر کا دن قائم ہے اس بندے مومن کو تو صرف اتنا محسوس ہوگا کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے حشر کا میدان برپا ہے لیکن جو
अपने अमाल को दुरुस्त नहीं रखेगा, जो बुराइयां करके दुनिया से जाएगा। मेरे भाई, मैं समझाने के गर्ज से आपको कह रहा हूँ कि हम बहुत गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिनकी नमाजें मुकम्मल नहीं हैं वो सोचें कि कब्र में क्या होगा, जिसने अच्छाइयाँ न की हो वो सोचें कि कब्र की मंजिल कैसी होगी, जो गीबत और चुगली में अपना दिन गुजारते हैं और रात बुराइयों में गुजार देते हैं वो सोचें कि कब्र में मेरा हश्र क्या होगा, जो दगाबाजी और खयानत किया करते हैं वो सोचें कि कब्र में मेरा हश्र क्या होगा, किसी के हक को कोई मार कर दुनिया से चला जाए वो सोचे कि हमारा हश्र कब्र में क्या होगा। आज हक वाले को हक देने में हम हिले बहाने तलाश करते हैं। मेरे भाई, कोई अगर किसी का हक मार कर जाएगा, याद रखिए कब्र उसको दबाएगी, कब्र उसको दबाएगी, और इस कदर कब्र दबाएगी, ये अजाब इतना खतरनाक है कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ होगी और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। लोग दुनिया ही को सब कुछ समझकर अपने भाई बहनों के हक को मार लेते हैं, तरके में हिस्सा नहीं देना चाहते। बाप ने बेटियों की शादी कर दी तो सोचा हमने सब कुछ दे दिया, अब जो कुछ है बेटे का है। ये गफलत है उसकी, ये कम इल्मी है और ये जहालत है। आपने बेटी की शादी की थी, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अल्लाह ने जो दौलत दी है, आपकी जो विरासत है, जहां पर बेटों का हिस्सा बनता है वहीं पर बेटियों का भी हिस्सा बनता है। कोई बाप अगर बेटी का हिस्सा नहीं दे रहा है या कोई भाई अगर बहन का हिस्सा नहीं दे रहा है तो खुदा की कसम कल जब मैदान महशर कायम होगा, रब के हुजूर हाजिरी होगी, तो वो बहन खड़े होकर कहेगा, या अल्लाह, मेरे बाप ने मेरा हिस्सा नहीं दिया था या मेरे भाई ने मेरा हिस्सा नहीं दिया था, मौला मुझे इंसाफ चाहिए। तो रब इंसाफ करेगा, उससे लेकर उसको देगा। ये मत सोचना कि 2-2 गज और 4-4 गज जगह के लिए लोग थाने और कचहरी तक पहुंच जाते हैं, केस तक की नौबत आती है, भाई बहन के दरमियान का रिश्ता खत्म हो जाता है। और अगर बहन ने अपना हिस्सा मांग लिया जो कि शरीयत ने मुकर्रर कर रखा है, तो बहन से बोलचाल खत्म, रिश्ते खत्म। अब तुम्हारे लिए हम मर गए, अब हमारा कुछ तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुमने अपना ले लिया, तुम अपने घर रहो, हमारे हमसे मिलने की जरूरत नहीं। ये बातें सामने आती, तो ये जहालत है। मेरे भाई, शरीयत ने जो हिस्सा मुतय्यन किया है वो हर हाल में देना है। यहाँ नहीं दोगे, कल हिसाब का दिन होगा, अल्लाह लेकर देगा। और वहां कौन सी दौलत या कौन सी जमीन लेकर तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो? जिस जमीन के लिए तुमने ये अजाब अपने सर मोल लिया, जिस जगह के लिए, जिस रकम के लिए तुमने हक मार कर दबा कर रखा, तुम दुनिया से चले गए, तुम्हारे बच्चे उस पर काबिज हो गए। कब्र में तेरे साथ जाने वाली वो जगह नहीं, कब्र में तेरे साथ जाने वाली वो दौलत नहीं जो रब के हुजूर दौलत लेकर कहेगा, हाँ वहां नहीं दे पाया था, लो लेकर आया हूं, या अल्लाह इसे दे दे। नहीं, जो नेकियां तुमने की होगी, और आज नेकियां बड़ी मुश्किल से हासिल हो रही हैं। गुनाह पे तो हमारा कदम बहुत तेजी से उठता है, लेकिन नेकियों के मामले में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हर कदम पर आज गुनाह हमसे सरजद हो जाए, हमें महसूस तक नहीं होता और हमसे गुनाह सरजद हो जाता है। तो मेरे भाई, आमाल आपके जितने बेहतर होंगे, कब्र की मंजिल उतनी आपकी अच्छी होगी। ये दुनिया फानी है, हमेशा रहने के लिए यहाँ कोई नहीं आया है। हमेशा जहाँ रहना है, यकीनन वो आखिरत की मंजिल है, जहाँ की लिए हमेशगी है। और अल्लाह हमारे अमाल का हिसाब लेकर फिर हमें जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन आका करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया ज़र्उल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बीज बोएंगे वैसा फसल काटने को मिलेगा। दुनिया से जाना है आपको, एक ना एक दिन आखिरत की मंजिल पानी है आपको। एक ना एक दिन ये सांसें रुकेंगी, जिस्म से ताकत व तवानाई सब खत्म हो जाएंगी, कुव्वत बसारत व कुव्वत समात छीन ली जाएगी। आप मोहताज होंगे 4 कंधों के, ना खुद उठ सकते हैं, ना खुद बैठ सकते हैं, ना खुद नहा सकते हैं। उस वक्त मोहताजी होगी, उठाने वाला उठाएगा, बैठाने वाला बिठाएगा, कपड़े चेंज करने
اتارنے والا کپڑے چینج کرے گا، نہلانے والا نہلائے گا، پھر 4 کندھوں پر اٹھا کر عزت سے جنازے کو لایا جائے گا۔ یہ ایمان ہے جس کی بدولت یہ عزت مل رہی ہے۔ اب وہاں پہ بندے کا عمل نہیں دیکھا جاتا، کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھ رہا تھا، یہ غلط کاموں میں ملوث رہ رہا تھا، لہذا اس کو کندھا نہیں دیں گے، اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ایمان ہے، اگرچہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن ایمان یہ عزت دلا رہا ہے کہ اب مرنے کے بعد کوئی یہ باتیں اپنی زبان پر نہیں لاتا، ہر شخص محبت کی نگاہ سے اس جنازے کو دیکھتا ہے۔ یہ ایمان کی خصوصیت ہے کہ مر گیا انسان، دنیا سے چلا گیا، لیکن ایمان کی وجہ سے ہر شخص اسے عزت سے دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ وہ بے نمازی تھا لیکن عزت سے دیکھا جا رہا ہے، اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھتا تھا مگر عزت سے دیکھا جا رہا ہے، اگرچہ بدعملیوں میں زندگی گزار رہا تھا مگر عزت سے نہلایا بھی جا رہا ہے، عزت سے کفن بھی پہنایا جا رہا ہے، عزت سے 4 کندھے پر اٹھایا بھی جا رہا ہے، عزت سے جنازے کو لایا بھی جا رہا ہے، اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ایمان کی وجہ سے بندے مومن کو عزت ملتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ایمان نہیں تو یہ سب کچھ بھی نہیں، نہ جنازہ ہے، نہ تجہیز و تکفین ہے، نہ پھر 4 کندھا ہے۔ اگر ایمان کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کی نماز جنازہ بھی ہے، اس کو عزت بھی جاتی ہے، اور عزت کے ساتھ اسے قبر میں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ ورنہ مذہب اسلام کے علاوہ آپ دیکھ لو، نظر اٹھاؤ کیا حشر ہوتا ہے۔ دنیا ہی میں یہ عبرت ہے اوروں کے لیے کہ اس کی باڈی کے ساتھ کتنی بدسلوکی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیسا وحشانہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور مذہب نے یہ بتایا ہے کہ زندہ رہے تو بھی عزت دو اور مر جائے تو بھی عزت کو اس کا دفن کیا جائے۔ یہ مذہب اسلام ہے، یہ مذہب کی سچائی اور حقانیت ہے، اور یہ مذہب کی پاکیزگی ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے عزت دی جا رہی ہے، عزت کے ساتھ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، عزت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اور پھر جب قبرستان لے کر جنازے کو پہنچتے ہیں قبر کھدی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اٹھانے والے سے کہا جاتا ہے بڑے آرام سے اٹھانا، بڑے پیار سے اٹھانا، کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اٹھانے والے آرام سے اٹھاتے ہیں، قبر میں رکھنے والے بڑے پیار سے دھیرے دھیرے اس کو زمین تک پہنچاتے ہیں، اور بڑے آرام سے اس مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دی جاتی ہے، اس کے اوپر تختے لگائے جاتے ہیں، اور تختے لگانے کے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے ذرا صحیح سے تختے لگاؤ، کوئی جھری خالی نہ رہ جائے، کہیں مٹی قبر کے اندر نہ چلی جائے۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ مٹی تک قبر کے اندر گرنے کو گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ مردے کا کفن آلودہ نہ ہو جائے، مردے کے کفن پر مٹی نہ گر جائے۔ اللہ اکبر، یہ عزت دی جاتی ہے مومنوں، اور مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو سب کو اسی جگہ جانا ہے جس کو قبرستان کہتے ہیں، جسے قبرستان کہتے ہیں، اور وہ منزل سب کے لیے ہے، وہ منزل سب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمیں قبر کی منزل کا خیال کرنا ضروری ہے، اور وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کو ہم جان دے دے کر آباد کرتے ہیں مگر وہاں کی ویرانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں مگر اے گورے غریباں تیری ویرانی نہیں جاتی۔ وہ ویران جگہ جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، میرے بھائی اس کو بھولا نہ کرو بلکہ یاد رکھو، اور موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ آپ کے دل میں کوئی فاسد خیال آئے تو موت کو یاد کرو، کسی گناہ کا خیال آئے تو موت کو یاد کرو کہ اگر تو نے یہ گناہ کر لیا تو مرنے کے بعد پھر تمہارا کیا حشر ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ اس قدر جری ہو جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے،
دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ یہ سوچتا ہے یار مرنے کے بعد قبر میں کون دیکھنے جا رہا ہے، مرنے کے بعد کون دیکھنے جا رہا ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، دیکھنے کوئی نہیں جاتا، لیکن آپ کے اعمال کی وجہ سے قبر میں جو حشر ہونا ہے، آپ نہ تو قرآن کو جھٹلا سکتے نہ حدیث کو جھٹلا سکتے۔ اللہ اکبر۔ قبر کے سوالات حق ہیں، ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان حق حاضر رجل۔ اور انسان کی پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اگر یہ منزل پار کر گئے تو یقیناً امید ہے کہ جب قبر کی منزل پار ہو جائے گی تو حشر کے میدان میں بھی بیڑا پار ہوگا، اور اگر کچھ کمی رہے گی تو نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے مصطفیٰ کی سفارش کے بعد ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور نبی تو تلاش کریں گے میدان محشر میں اپنی امت کو، اور تلاش کر کر کے مصطفیٰ اپنی امت کو جنت میں بھیجتے ہوں گے۔ یہ پیار ہے میرے نبی کا، یہ محبت ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے یہ موضوع آج اس لیے اختیار کیا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں جو بارش ہوئی ہے، رات کے وقت میں کتنی خطرناک بارش ہوئی تھی، اس سے سبھی واقف ہے۔ تو دو قبرستانوں کا معائنہ کیا گیا، ایک قبرستان جو دولہ میاں کے مزار کے پاس ہے اور دوسرا قبرستان جو پنجابیان کے پاس ہے۔ دونوں قبرستانوں کو دیکھا گیا تو پانی کی شدت اور پانی گھسنے کی وجہ سے قبریں بیٹھ گئی، اور اس قدر قبریں بیٹھی کہ بعض مردوں کے کفن بھی باہر آ گئے قبروں سے، قبریں خالی ہو گئی۔ اور مومن کو یہ گوارا نہیں کہ کسی کا قبر بے پردہ ہو جائے۔ افسوس ہوا دیکھنے کے بعد، تو یہ محسوس ہوا کہ قبرستان میں مٹی کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ قبریں کھودی جاتی ہے تو پھر اس میں پانی جانے کے بعد ساری قبریں اندر چلی جاتی ہیں۔ تو قبرستان کو دیکھا گیا، قبریں کھلی ہوئی تھی، اور بعض قبروں میں جو تازہ دفن والے مردے تھے وہ تو پانی کی وجہ سے تیرنے بھی لگے۔ یہ حالت تھی قبرستان کی۔ تو ان دونوں قبرستانوں میں مٹی کی اشد ضرورت ہے۔ مجھ سے کہا گیا اور میرا اسکینر لے کر پھر لوگوں کو یہ بات بتائی گئی کہ مٹی ڈالنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں آپ کو سب کو قبرستان میں ہی جانا ہے، اور قبرستان میں پانی گھسے یا پھر کسی مردے کی بے حرمتی ہو، یہ ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ تو قبرستان کی حفاظت کے لیے اور قبر کے مردوں کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ وہاں پر مٹی ڈالنا ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز کام شروع بھی ہو گیا۔ کل اس کام کا آغاز کیا گیا تھا، میرا اسکینر وائرل کیا گیا، اور میرے اسکینر سے میرے اکاؤنٹ میں تقریباً 50 لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں الحمدللہ۔ 50 لوگوں نے پیسے میرے اکاؤنٹ پر بھیجے ہیں، جس سے جو بن پڑا اس نے اپنے حیثیت کے حساب سے بھیجا، اور تقریباً جو ٹارگٹ ہے دونوں قبرستانوں کا، تقریباً 3 لاکھ روپے کی مٹی دونوں قبرستانوں میں پڑنی ہے، تاکہ آنے والے بارش میں پھر کسی قبر کی بے حرمتی نہ ہو اور قبرستان اونچی ہو جائے، جس سے کوئی قبر کھلے نہ۔ تو ابھی آپ لوگ شانتی سے بیٹھے، آپ اسکینر لگے ہوئے ہیں گیٹ پر، اسکینر لگے ہوئے ہیں گیٹ پر، آپ اسکینر کے ذریعے اکاؤنٹ میں، میرا بھی اکاؤنٹ ہے، چونکہ کل میرے اکاؤنٹ میں تقریباً 50 لوگوں کے پیسے آئے تو بینک والوں نے اس کو ہیک کر دیا، بند کر دیا، یہ جانے کہاں سے پیسے یہ آ رہے ہیں۔ تو ابھی آج صبح سے اسکینر میرا کام نہیں کر رہا تھا، ایڈوکیٹ ظہیر خان صاحب ہیں، ان کا اسکینر لگا دیا گیا ہے، آپ اس اسکینر پہ آن لائن بھی پیسہ دے سکتے ہیں، اور جو لوگ قبرستان میں مٹی ڈالنے کے لیے آپ بذات خود رابطہ کر کے کیش بھی دے سکتے ہیں، یا پھر آپ سے بن پڑے تو آپ 1 ٹرالی 2 ٹرالی مٹی خرید کر خود قبرستان پہنچوا دیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ خود قدم بڑھائیں اور مٹی خرید کر اپنے پیسے سے قبرستان تک پہنچوا دیں، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ پیسے کسی کے ہاتھ میں نہ دیں تو بہتر ہے، بھروسہ ہے تو دے کر کام کروائیں، نہیں ہے تو خود آگے بڑھ کے یہ کام آپ ضرور کروائیں۔
تاکہ کسی مردے کی بے حرمتی نہ ہو، کسی مومن کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، قبرستان ہمارا بہتر ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔